أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تنازعات اور اختلافات کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو جائے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا دیا ہوا دستور اور اصول ہے، جس میں زندگی کے رہنما اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اس مسئلے کا حل، جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، دیکھیں کہ قرآن کے اندر اس کا حل ڈھونڈیں، یقیناً اس کا حل مل جائے گا قرآن کریم کے اندر، کیونکہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہر چیز کھول کر بیان کرتی ہے، عبادات، معاملات، اور پھر اس کے بعد مزید اس کی تشریح، توضیح اور وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف، پیارے نبی کی احادیث، آپ کے سنہری فیصلے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالنے، وہ حل نکل جائے گا. ہم حل نکالنے کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، اس سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اختلافات کب مٹے گی، کب ختم ہوں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. اور یہی توقیر اور عزت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کو سامنے رکھا جائے. آج معاشرے کے اندر کتنے اختلافات ہیں ہماری زندگی میں، اور نئے سے نئے اختلافات، فتنے رونما ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں. ان فتنوں کا، ان اختلافات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلام اللہ کے اندر موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیف جسٹس تھے، آپ قاضی و قضات تھے. اللہ رب العزت نے آپ سے بڑھ کر اعلیٰ منصب اور جج اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. ہمارے ہاں توہین عدالت پر کیس ہوتا ہے اور وہاں بینا شور بجایا جاتا ہے، فلاں شخص نے عدالت کی توہین کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ توہین نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے اور ہم اپنی خواہشات کو سامنے رکھیں؟ پیارے نبی کا فیصلہ آ جائے، ہم برادری کی رسومات کو، ہم اپنے بڑوں کی بات کو، سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر دیگر کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقصد بنایا ہے. تو آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن اتنی دیر تک مومن نہیں، عورت اتنی دیر تک مومنہ نہیں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا جج نہیں مان لیتا، اپنا فیصل نہیں مان لیتا، اس کے فیصلے کی پابندی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اختلافات کا شکار ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ان کو سامنے نہیں رکھتے اور اس سے رہنمائی نہیں لیتے. وما کان، اور نہیں ہے لائق، للمؤمن، کسی مومن کے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ کے، نہ کسی مسلمان مومن مرد کے لیے لائق ہے، نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے لائق ہے
کیا اس کے لائق نہیں ہے؟ قضاء قدر اب جب فیصلہ کرتے ہیں اللہ رب العزت و رسول اور اس کے رسول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے یا اللہ رب العزت کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی کے لائق نہیں ہے امرن کسی معاملے کا یکونا یہ کہ وہ لہم الخیار ان کے لیے اختیار، بس جو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول نے فیصلہ کرے پھر اختیار ہمارا اپنا نہیں، پھر وہی بات چلے گی تو اللہ رب العزت نے بتائی، پھر وہی ارشاد عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، پھر کسی امام کسی فقیہ مجتہد کے فتوے کی یا کسی کی رائے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول کا عمل بھی ہو تو ہم ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیں گے۔ بس اوقات صحابہ کرام کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے تو صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اگر کسی مسئلے میں علم نہیں ہوتا تھا وہ روایت جو بات ان تک منتقل نہیں ہوئی انہوں نے اپنی راہ سے فیصلہ کیا تو دوسرے صحابی نے رہنمائی فرمائی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہتر ہے، آپ کی بات میں خیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا جب ان کی عدالت میں ایک چور لایا گیا، پہلے دایاں ہاتھ کٹا تھا پھر بایاں کٹنے کی باری، ان کو ترس آ گیا کہ میں اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دوں گا تو یہ قضائی حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ صحیح روایت سنن بیہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں ابو بکر جہاں اللہ رب العزت کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں آپ کا فتویٰ اور آپ کی رائے اور بات نہیں چل سکتی۔ تو یہاں ہم غور کریں کہ ہمارے یہاں مسلمان اتنے اپنے پیروں کو پیشواؤں کو مذہبی رہنماؤں کو ان کو اتنا درجہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں، پیارے نبی کی بات کو نیچے کر دیتے ہیں اور اپنے پیر کی اور اپنے بادشاہ کی اور اپنے مربی کی بات کو اوپر لاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بات کو تسلیم کرے۔ دراصل اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ ہے، واقعات تو بہت سارے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زید پیارے نبی کے متمنہ بیٹے تھے تو ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ پہلے حضرت زینب تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ یہ اس پر غلامی کا دبہ ذہن میں آیا، بے شک آزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا بیٹا بناتی ہے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ میں مجھے خاندانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ نہیں زینب تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، قرآن کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں کہ پھر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر وہ اپنی من مانی کریں۔ حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے فرما دیا، پھر یہ بات سنی، قرآن کی یہ آیت سنی، سب تسلیمیں کام کر دیا کہ نہیں اب میری رائے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے۔ یکون لہم الخیار، یہ کہ ہو اس کے لیے اختیار، یعنی اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ کوئی اپنا فیصلہ اپنی رائے سے من امر ان کے معاملے میں ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ رب العزت کی رسول اور اس کے رسول کی فقد ضل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، یہ طلاق کے معاملے میں، یہ اپنا اسی طرح یہ عدالتی نکاح ہے یا سود اور رشوت کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے فتوے دیے جا رہے ہیں اور لینے والے دے رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، کتاب و سنت کے واضح طور پر خلاف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی بات اور دنیا کی ہرس اور لالچ اور تمام میں آ کر کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر نہیں کی گئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، فقط ضل، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا گمراہ مبینا، ظاہر کھلا وہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ